اور ایسا بھی آیا کہ پولیس جو ہے وہ جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو گئی اور امام مسجد کو کہ وہ لاؤڈ اسپیکر پہ گفتگو کر رہے تھے ان کو پکڑ کے لے گئے. تو جتنی بھی ایف آئی آریں کٹی ہیں آپ اس کی کاپی جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے دفتر میں جمع کرائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی بات نہیں کرتے, انشاءاللہ سرکار کے صدقے غوث پاک کے صدقے وہ ساری ایف آئی آر ہم نے بات کی ہے کہ واپس لے لی جائیں. سبحان اللہ. ایف آئی آر جتنے علماء کرام پریشان ہیں وہ سب کے سب جمع کرائیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ایف آئی آر جو ہے وہ واپس لے لی جائے. اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزارات کراچی کے اور اندرون سندھ بھی جو ہے وہ مزارات بند ہیں. ہم نے اس پر کمشنر کے سامنے میں بھی یہ معاملہ پیش کیا ہے اور دیگر جگہوں پر بھی ہم نے یہ معاملہ پیش کیا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے بھی ہماری اب اگلی میٹنگ جو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہوگی کہ جن مزارات کو بند کر دیا گیا یہ مزارات دوبارہ کھول دی جائیں. اور ہمارا سوال یہ ہے کہ مزارات سے جو اتنی آمدنی ہوتی ہے, میرا سوال کیا ہے, خود باجوہ صاحب آرمی چیف نے یہ سوال کیا کہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی کے مزار سے جو اتنی آمدنی ہوتی ہے وہ جاتی کہاں ہے. تو ہمارا بھی یہی سوال ہے کہ اتنی آمدنی ہوتی ہے حضور عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کے مزار شریفہ سے, عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کے مزار شریفہ سے, تو یہ آمدنی جاتی کہاں ہے, یہ پیسہ جاتا کہاں ہے. اگر یہ پیسہ صحیح معنوں میں مزارات پہ لگایا جائے, میٹل ڈیٹیکٹر ہونے چاہیے, ورکرز ہونے چاہیے, پولیس کے چاق و چوبند دستے ہونے چاہیے. یہ بوڑھے پولیس والے وہاں پر بیٹھا دیتے ہیں جن کا کام ہی نہیں ہے کوئی, اور یہ وہاں پر نوجوان پولیس والے ہونے چاہیے. آپ کے جو گیٹ ہے کہ جس سے ہم گزرتے ہیں جس میں اسکیننگ ہوتی ہے وہ گیٹ وہاں پر ہونے چاہیے. تو یہ ساری کی ساری آمدنی آپ کو میں سچ بتاؤں کہ یہ حکومت کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا. یہ ساری کی ساری مزارات کی آمدنی سے یہ ساری چیزیں لگائی جا سکتی ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب کی مزار پہ جائیں نا, ڈاکٹر صاحب کی مزار پہ جیسے ہی ہم جاتے ہیں جو جوتے ہم جمع کراتے ہیں اس کا ٹھیکہ کروڑوں روپے میں بکتا ہے, اس کا ٹھیکہ کروڑوں میں بکتا ہے. تو یہ سارا پیسہ جاتا کہاں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت اہل سنت بھرپور طریقے سے اس پر ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے یہ سارے مزارات جو بند ہو گئے اس کو کھلوائے جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم نے کل ہی میٹنگ میں کہا ہے ناموس رسالت کے حوالے سے شوکت صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایمان کو گرمانے والی بات کی ہے انہوں نے, الحمدللہ. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ وکیلوں کے ساتھ مل کر, ججز کے ساتھ مل کر ایک ناموس رسالت ریلی نکالی جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس پر بھی جو ہے کام ہم نے شروع کر دیا ہے. اور ایک اور کام جو ہم کرتے جا رہے ہیں کہ جن چیلنجز کا سامنا ہے اسلام کو, ہم سنیوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان سے ہم کیسے نمٹے, کیسے نبرد آزما ہو. تو اس کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپریل کے شروع ہی میں ایک عظیم الشان علماء و مشائخ کنونشن کا ہم نے انعقاد کیا ہے جس میں کراچی سے اندرون سندھ سے علماء مشائخ تشریف لے کر کے آئیں گے تاکہ ہم ان کے سامنے یہ معاملات رکھیں کہ ہم ان چیلنجز سے کیسے نمٹ سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے کام ہیں. میری تو خواہش یہ ہے کہ بے شمار لوگ کہ جو بلا کسی وجہ کے جیلوں کے اندر قید ہیں, جماعت اہل سنت کے پاس فنڈ ہو آپ لوگ مدد کریں. تو وہ لوگ کہ جو جیلوں کے اندر بے قصور لوگ ہیں جماعت اہل سنت ان کے مقدمات لڑے اور وہ بے قصور لوگ عزت کے ساتھ باہر آ کر کے اپنی زندگی گزار سکیں. سبحان اللہ. خواہش یہ بھی ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ہم جو کر سکتے ہیں ان کی نوکری کے لیے, اگر ہم ایک ٹھیلا لگا سکتے ہیں فروٹ کا وہ بھی ہم دیں, ہم پان کی کیبن لگا سکتے ہیں وہ بھی ہم دیں. میری تو خواہش یہ بھی ہے جو ہماری بہنیں کے جو غریب ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی, بھائی جو غریب ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان کی مدد کی جائے اور اجتماعی شادی کا انعقاد کیا جائے. اور شادی میں نے دیکھی ہے قصور کے اندر, ایک صاحب ہیں قصور کے اندر, وہ آتے ہیں مدینہ شریف سے اور ہر سال 101 اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں. 101 اجتماعی شادیاں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا جہیز دے دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے.
تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا تعاون جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کا نیاز کا پیسہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم نیاز کریں، یہ پیسہ ہم مفتیان کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کام کے اندر جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے کام ہم اگر سنی آپس میں ہاتھ ملائے تو ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جا کر کے ہم وہ کام کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں کہ جس پر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو سنی مسلمانوں، بس جماعت اہل سنت پاکستان کو خدا کے لیے مضبوط کرنے کی کوشش کرو، اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، آگے بڑھ کر کے خود دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ذمہ داری آپ خود بھی جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں کہ ہم کراچی کے اندر ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، پورے پاکستان میں تو شاید میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن کراچی کے اندر جو ہمارے علماء کرام جن میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، میری خواہش یہ ہے